ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 کے ان مشکل الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان الفاظ کی ادائیگی کیسے کی جائے۔ تو آئیے ان الفاظ کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم یہاں پر دیکھیے جو لفظ ہے میاکم، اس میں نون ساکن ہے، نون ساکن پر اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ کاف کے بعد میم ساکن ہے اور اس کے بعد پھر میم مشدد ہے۔ کاف کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، میم ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ پھر میم مشدد کے بعد نون ساکن ہے اور پھر اس کے بعد نون مشدد ہے۔ میم مشدد کو ہم نے نون مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور اس پر غنہ بھی کریں گے۔ نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ الف کے اوپر مد ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ پھر ہا کے بعد دیکھیں میم ساکن ہے اور اس کے بعد پھر میم مشدد ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور میم مشدد پر غنہ کرنا ہے۔ میاکم من نسائہم میاکم من نسائہم ہن امہاتہم، یہاں پر جو لفظ ہے ہن، اس میں بھی نون مشدد ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے۔ غنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے جانا۔ اور امہاتہم جو لفظ ہے اس میں بھی میم مشدد ہے، میم مشدد پر بھی غنہ کریں گے۔ ہاں کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے۔ ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں الا اللائی، یعنی لام کو موٹا پڑھ دیتے ہیں۔ یہاں پر جو دونوں آپ کو لام مشدد نظر آ رہے ہیں ان کو موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کو باریک پڑھیں گے۔ آئیے اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، لام مد کھڑی زبر لا، الا اللہ، الا اللہ، حمزہ یا زیر ای، یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کی مثال ہے۔ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ای، الا اللائی، الا اللائی ولدنہم، یہاں پر دیکھیں دال ساکن ہے، دال ساکن پر کلکلا کریں گے۔ ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہاں پر دیکھیں جو لفظ ہے مُنكَرًا مِنَ ال، اس میں نون ساکن ہے، نون ساکن پر اخفا کریں گے۔ پھر را کو جب ہم میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو میم مشدد پر غنہ بھی کریں گے۔ اور قولی جو لفظ ہے اس میں واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہیں تو یہ واو واولین کی مثال ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اور جو نیکسٹ لفظ ہے اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں وزورن، یہاں پر آپ کو چھوٹی سی ٹوا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جب ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں وزورن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے وزورا، یعنی را کو ہم الف مدہ کی طرح پڑھیں گے۔ وزورا وَإِنَّ اللَّهَ
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ امید ہے آج کے لیسن کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔